الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة معراج المؤمن وجعلت قرة عینی فی الصلاة والصلاة عماد الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نماز کے 13 فرائض بیان کیے گئے تھے، 7 نماز سے پہلے والے اور 6 نماز کے اندر والے۔ اب اس ویڈیو میں نماز کے واجبات کا بیان کیا جائے گا۔ نماز جو ہے، یہ نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور نماز کی سنتیں بھی ہیں۔ ان سب چیزوں سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو جائے، پوری معلومات حاصل ہو جائے، تاکہ ہم جو نمازیں پڑھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنے، کامیابی کا باعث بنے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا باعث بنے، جنت میں داخلے کا باعث بنے۔ تو نماز کا پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا۔ یعنی کوئی آدمی 4 رکعت نماز فرائض پڑھ رہا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، قرآن پاک کی آیت پڑھے گا اور بقیہ 2 رکعتوں میں خاموش رہے گا۔ اور فرض، واجب، سنتوں، نوافل کی تمام رکعتوں میں سورت کا ملانا سورہ فاتحہ کے بعد یہ ضروری ہے۔ یعنی فرض نماز کی جو 4 رکعت نماز، 3 رکعت والی نماز ہے، اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور نوافل ہیں، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ان سب نمازوں میں ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد ترتیب درمیان 2 سجدوں کے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تعدیل ارکان ہیں، یہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ لے یا سجدہ اس طرح کرے جیسے مرغ دانہ چگتا ہے، بلکہ سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے بعد پہلا قاعدہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں یہ واجب ہے، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور لفظ السلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، اور سجدہ تلاوت جو ہے یہ کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہری نمازوں میں، یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، رمضان مبارک کے وتر ہیں یا عیدین کی نماز ہے، ان سب نمازوں میں امام صاحب اونچی آواز سے قرأت کریں گے، اور سیدھی نمازوں میں یعنی ظہر اثر کی نماز میں
آہستہ آواز سے قرأت کریں گے، یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مقتدی کا قرأت سے خاموش رہنا، مقتدی کا امام کی تابع داری کرنا، یہ تمام باتیں واجبات نماز میں سے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اہل سنت والجماعت فقہ حنفی کے مطابق ہیں، اور سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں احناف اور اہل حدیث حضرات کے درمیان اختلاف چلا رہا ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ سورت ملائے گا، جبکہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا مسلک بیان کر دیا جائے۔ احناف حضرات جو مقتدی حضرات امام صاحب کو یہ صورت نہیں پڑھتے، ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ تو احناف سب سے بڑی جو قوی دلیل ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک استماع اور ایک انصات، یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں امام صاحب کان لگا کر قرأت سنیں گا، اور انصات یعنی سری نمازوں میں خاموش رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث راہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز جمعہ کے خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دیں تو مقتدی پر لازم میں خاموش ہو کر سنیں۔ اس کے دو جوابات ہیں احناف کے پاس۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز جمعہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کا موقف مان بھی لیا جائے کہ یہ آیت نماز جمعہ کے خطبہ کے بارے میں ہے، تو چونکہ جمعہ کے ہر خطبہ میں قرآن پاک پڑھنا یہ لازمی جرم ہے، لہذا جب لوگ امام صاحب خطبہ کے قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں خاموش رہیں گے تو پھر نماز کے بارے میں خاموش کیوں نہیں رہا جا سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو کہ احناف کی دلیل ہے۔ وہ حدیث درج کی جاتی ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام لیتم به واذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ ایک حدیث شریف ہے۔ دوسری یہ ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان اماما، جس کا امام ہے، وقراءۃ الامام لہو قراءۃ، پس امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ الا بقراءۃ ولو بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ قرأت نہ کی جائے اگرچہ سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ پڑھ لی جائے۔ اب سورہ فاتحہ بالاتفاق اور بالاجماع قرآن پاک میں سے ہے، لہذا جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گویا قرآن پڑھ جائے، پہلے عرض کیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ میں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں
قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کے بارے میں مقتدی کے لیے۔ حناف حضرات کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے بارے میں حناف کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث شریف منفرد یا امام کے بارے میں ہے کہ جو آدمی اپنی اکیلا نماز پڑھے گا، یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اپنی اکیلی نماز پڑھے گا، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جیسے پہلے عرض کیا ہے، یا امام کے لیے۔ اس میں ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا۔ یہ فصاعد لفظ جو ہے یہ بہت سی مشہور احادیث کتبات موجود ہے، مثلا صحیح مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابو عوانہ، مسند احمد، کتاب القرۃ، مستدرک حاکم، سنن الکبریٰ اور موارد الزمان میں موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے، صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ ساتھ قرآن پاک بھی جب تک نہ پڑھا جائے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ناقص ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات یہ لفظ اس حدیث سے شامل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ یہ حدیث شریف کا یہ لفظ جو ہے ابھی میں نے پڑھا ہے کہ یہ بہت سی کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑا کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال یہ ہے۔ تو اگر وہ یہ پڑھیں تو ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جب تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ میں نے قرآن پاک کی آیت اور 3 حدیثیں پڑھی ہیں، حدیثیں اور بھی ہیں ہمارے اس کے موقف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اپنے وقت پر صحیح طریقہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔